بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا کائنات پیغمبر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر علیہ السلام کی امامت و رسالت پر یقین نہ رکھ لے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی رسالت کو، آپ علیہ السلام کی نبوت کو، آپ کی امامت کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ کائنات کے اندر کوئی شخص، کوئی ہستی واجب الاطاعت نہیں ہے۔ اگر کائنات کے اندر کوئی ہستی واجب الاطاعت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کی ذات کو مانا جائے، جس کی بات کو مانا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دیا جائے۔ اسلام تو معنی ہی آپ علیہ السلام کی بات کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرنے کا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی قسم کی شراکت داری، شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں، آپ کی نبوت میں، آپ کی امامت میں کسی قسم کی شراکت داری انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں۔ انسان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ حکم کس لیے جاری کیا گیا، یہ حکم کیوں فرمایا؟ یہ بات انسان کے سوچنے کی نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جہاں سے انسان کی عقل کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبوت کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ اگر آپ علیہ السلام کا کوئی حکم آیا ہے تو اس حکم کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ محبت ہو تو صحابہ کرام جیسی، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے حکم کو ماننے کا اور آپ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی، ایک صحابی مجلس میں موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حریم کتنا اچھا آدمی ہے، حریم کتنا اچھا انسان ہے، اگر وہ اپنے بال کٹوا لے، اگر وہ اپنے بال چھوٹے کر لے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے تو حریم کتنا اچھا انسان ہے۔ اس مجلس میں ایک صحابی موجود تھا، وہ فوراً بھاگتا ہوا جاتا ہے، حریم کو تلاش کرتا ہے۔ حریم حریم ہاں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نے آج تیرا ذکر کیا ہے۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتا ہے بتا تو صحیح اللہ کے نبی نے میرا ذکر کس طرح کیا ہے، اللہ کے نبی نے میرا ذکر کس انداز سے کیا ہے؟
کہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حرین بڑا اچھا انسان ہے، اگر حرین اپنے بال کٹوا لے، اپنے بال چھوٹے کر لے اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لے تو حریم بڑا اچھا انسان ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حریم اپنے گھر میں جاتے ہیں، کینچی تلاش کرتے ہیں، کینچی نہیں ملتی، چھری مل جاتی ہے، اس چھری سے اپنے بالوں کو کاٹ لیتے ہیں، اس چھری سے اپنے تہبند کو جو شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی اس شلوار کو کاٹ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پھر اس بات کو بھی بیان کیا کہ وہ دن گزرنا تھا جس دن تک ہم نے حریم کو دیکھا، کبھی حریم کے بال ہم نے بڑے نہیں دیکھے، کبھی حریم کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں دیکھے۔ محبت ہو تو صحابہ کرام جیسی۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثبوت دیا، اپنے عمل سے نبی علیہ السلام کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا اس کو فوراً قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا، آپ علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر انہوں نے بھی اپنا عمل یہ بنا لیا۔ آقا علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ حجرے کے اندر ایک کھڑکی ہے جہاں سے آقا علیہ السلام باہر دیکھا کرتے تھے۔ اچانک باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، دو صحابی آپس میں لڑ رہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کھڑکی سے دیکھا، فرمایا اے صحابہ تم کو کیا ہوا ہے، کیا ماجرا کیا ہے، لڑتے کیوں ہو؟ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول اس آدمی نے میرا قرض دینا تھا، اس آدمی نے میرا قرض دینا ہے، اس نے ابھی تک وہ قرض ادا نہیں کیا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس آدھا قرض ہے، میرے پاس آدھا مال ہے، میں اس کو پورا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی، کوئی قرآن کی آیت تلاوت نہیں کی، دو انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا، دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے سمجھ لگ گئی ہے، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس آدمی کا آدھا قرضہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی میں نے اس آدمی کا آدھا قرض معاف کر دیا۔ دوسرے صحابی کو کہا جاؤ آدھا قرض لے کے آؤ، اس آدمی کو واپس لوٹا دو۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عمل جو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی، من احب سنتی فقد احبنی۔ لوگوں سن لو، جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، جو میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے، جو میرے طریقوں سے پیار کرتا ہے، فقد احبنی گویا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور آگے بات سننے والی فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ۔ لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔